آپ دیکھ رہے ہیں ویز آف سکسیس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے دوستوں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر طرح کی پریشانی، بیماری، قرض داری، تنگ دستی، بے روزگاری، حادثات، بری موت، فقر اور کفر سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ زمین آسمانی بلاؤں اور وباؤں سے آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سکسیس میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دوستوں کا بہت شکریہ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا، لائک کیا، اسے شیئر بھی کیا اور ہمیں کمنٹس بھی کیے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک فوراً پہنچ جائے۔ دوستو، آؤ قرآن سیکھیں کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا، جس کی 2 کلاسز ہماری ہو چکی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تیسری کلاس کا آغاز کریں، ہم نئے دیکھنے والوں کے لیے اپنی پچھلی کلاسز کے خلاصے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ آئیے پہلے انہیں دیکھتے ہیں۔ تو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا۔ حروف مفردات بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں جنہیں حروف مفردات ہم کہتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کے 3 طریقے ہیں۔ نمبر 1، 3 حروف، کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے۔ بورڈ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یلو کلر میں، الف لام را، الف لام را، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یعنی 7 حروف جو ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، ان حروف کو ہمیشہ ہر حالت میں ہم نے موٹا پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی وائٹ کلر میں آپ کو حروف نظر آ رہے ہیں، یہ تمام حروف ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سیکھیں گے کہ حروف مفردات میں کتنے حروف ایسے ہیں جن کی آوازیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مگر ہرگز وہ ایک طرح سے نہیں پڑھتی۔ جی دوستو، تو آپ نے دیکھا کہ ہم پچھلی 2 کلاسز میں قرآن پاک کے حروف جو کہ حروف مفردات کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سن چکے ہیں کہ انہیں پڑھنے کے کیا طریقے ہیں اور کن حروف کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آج ہم مزید انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے نئی چیزیں سیکھیں گے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا۔ اگرچہ یہ ویڈیو بڑی ہے لیکن اسے آپ چاہیں تو بعد میں بھی وقفے سے دیکھتے رہیں۔ ہمارا مقصد فقط اتنا ہے کہ ہم صحیح قرآن پڑھنے کا طریقہ امت تک پہنچا دیں۔ اب جسے ظاہر ہے کہ قرآن پڑھنے کی لگن ہوگی تو وہ وقت بھی نکالے گا، اور ظاہر ہے گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، کہیں آنا جانا بھی نہیں پڑ رہا، تو انشاءاللہ اس آسانی سے بالکل فائدہ اٹھائیے۔ تو جیسے جیسے آپ کو وقت ملے اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں۔ اس کے بعد جو ہے ہم فرض علوم کورس شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور فرض علوم کورس کی کلاسز آئندہ ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ فرض علوم سیکھنے کے لیے ان کلاسز کو بھی آپ ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ علم دین حاصل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس کا مفہوم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر
علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو دوستوں، یہ جو حدیث پاک ہے ہم کئی جگہ پر لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، انسٹیٹیوٹس وغیرہ میں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع سے ہم فائدہ اٹھائیں اور بجائے موبائل پر، یوٹیوب پر اپنا وقت ضائع کرنے کے یا خدا نخواستہ گناہوں بھرے چینلز دیکھنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین سیکھیں تاکہ وہ ہماری زندگی میں بھی کام آئے، جس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار سکیں، عبادات کر سکیں اور اس کی برکت سے اپنے رب عز و جل کو ہم راضی کر سکیں۔ تو ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، جہاں تک دیکھنی ہو وہاں تک دیکھیے گا، وقت نہ ہو تو پھر بعد میں دیکھ لیجیے گا، لیکن دیکھیے گا پوری۔ تو انشاءاللہ قریب ہماری فرض علوم سے متعلق کلاسز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہیں انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست، تمام احباب، تمام ویورز اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہماری تیسری کلاس کی طرف، آؤ قرآن سیکھیں۔ قرآن پاک 29 حروف پر مشتمل ہے، الف سے لے کر یا تک، جنہیں ہم حروف مفردات کہتے ہیں۔ جس شخص کی حروف مفردات کی ادائیگی درست ہو گئی، سمجھیں اس کی پورے قرآن کی ادائیگی درست ہو گئی حروف کے لحاظ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں اور اس پر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن اچھا قرآن پڑھنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ۔ پچھلی کلاسز جن دوستوں نے دیکھی، کچھ ویوز بھی ہم نے دکھائے پچھلی کلاسز کے آپ کو، تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں، حروف کی ادائیگی جو ہے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہر حرف اس کے مخرج سے ادا ہو اور ہر حرف کی جو آواز ہے، جو تلفظ ہے، وہ ویسا ہی ادا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب ہم حروف پڑھتے ہیں تو ان میں کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی میں ایک ایسی غلطی ہوتی ہے جس پر بہت سو کی توجہ نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر جب ہم پڑھتے ہیں جیم، اب اکثر لوگ جب اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے، مثلا جیم، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے۔ ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے اس کو اس انداز سے پڑھنا ہے کہ اس کی آواز ناک میں نہ جائے، جیسے کہ جیم۔ پھر اس کے بعد جو حرف ہے اس میں بھی یہی خیال رکھنا ہے کہ جب اس کو ہم ادا کریں تو اس کی آواز بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ سین، یہ آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ اب دیکھیں ناک میں کس طرح جاتی ہے، سین، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو، سین، یہ آواز ناک میں نہیں گئی۔ اسی طرح سے اس سے اگلا حرف ہے شین، یہ آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ اب ناک میں کس طرح جاتی ہے، شین۔ تو ہم نے اس کو پڑھنا ہے شین۔ شین کی ادائیگی میں شروع میں اس کی جو خاص آواز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم شین پڑھ رہے ہیں، پھیلتی ہوئی آواز نکلتی ہے، یہ آواز نکلنا ضروری ہے۔ یہ جو آواز ہے شین،
اس آواز کا نکلنا ضروری ہے تاکہ شین اپنی تمام صفات کے ساتھ ادا ہو۔ اسی طرح سے ناک میں چلے جانے والے حروف جو مزید ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ خصوصاً چھوٹے بچے، بعض بڑے بھی، وہ تو کو تو پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح سے وہ، ان کی آوازیں بھی ناک میں نہیں جانی چاہیے۔ مثلا تو زوں، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ تو وہ۔ اس سے اگلا جو حرف ہے وہ ہے لام۔ اس کی آواز بھی اکثر لوگ جب پڑھتے ہیں تو ناک میں جاتی ہے، جو کہ نہیں جانی چاہیے۔ وہ کس طرح سے؟ لام، یہ آواز ناک میں جا رہی ہے۔ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے؟ لام۔ اس سے اگلا حرف وہ تو عموماً ناک میں چلا جاتا ہے، مثلا میم، یہ آواز ناک میں چلی گئی۔ ہم نے کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ میم، یہ آواز ناک میں نہیں جا رہی۔ اسی طرح سے نون، یہ ناک میں گئی آواز۔ ہم نے کس طرح پڑھنا ہے اسے؟ نون۔ رنگ تیرے رنگ، رنگ تیرے رنگ رنگ۔ ان باتوں کا ان حروف میں ہم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ ہماری ادائیگی جب ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو درست ہوگی۔ اچھا، پچھلی کلاس میں جیسے کہ ہم نے سنا تھا، دیکھا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم نے دیکھا، 3 حروف ایسے ہیں جو کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ یاد ہے آپ کو؟ یقیناً یاد ہوں گے۔ وہ حروف الف، لام، را۔ اب الف کب موٹا اور کب باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم دیکھیں۔ الف وہ ہوتا ہے جس پر کوئی زبر، زیر، پیش، جزم، تشدید، تنوین کچھ بھی نہ لگے، وہ ہوتا ہے الف، یعنی خالی، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہیں لگا ہوتا، اسے تو ہم کہتے ہیں الف۔ اگر اس کے اوپر یا نیچے کچھ لگ جائے، زبر، زیر، پیش وغیرہ، تو پھر یہ حمزہ کہلاتا ہے۔ پھر کیا کہلاتا ہے یہ؟ حمزہ۔ الف جب بھی پڑھا جائے گا تو وہ اپنے سے پہلے والے حرف کے بعد ملا کر پڑھا جائے گا الف۔ لیکن اگر اس کی کنڈیشن، اس کی صورت حمزہ والی ہو جائے تو پھر یہ پہلے ملا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ لہذا الف سے پہلے والا جو حرف ہے اگر وہ موٹا ہے، موٹا پڑھا جانے والا ہے، اور آپ کو یاد ہی ہوگا کہ کتنے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑھے جاتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ ریڈ کلر میں ہم نے دکھائے تھے 7 حروف جو موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ تو اگر ان 7 حروف جنہیں حروف مستعالیہ بھی کہا جاتا ہے، ان 7 حروف کے بعد الف آ جائے تو یہاں الف موٹا پڑھا جائے گا۔ باقی جتنے بھی حروف ہیں جو باریک پڑھے جاتے ہیں، اگر ان کے بعد الف آ جائے تو الف باریک پڑھا جائے گا۔ سمپلی یہ ہے کہ الف سے پہلے والا حرف موٹا تو الف موٹا پڑھا جائے گا، اور الف سے پہلے والا حرف باریک تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ آسان سا طریقہ۔ اب یہ تو آپ کو یاد ہو ہی گیا ہوگا کہ موٹے حروف کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں، باریک حروف کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں لام۔ پیارے دوستو، لام صرف ایک مقام پر موٹا پڑھا جاتا ہے،
باقی جہاں بھی پڑھا جائے گا باریک ہی پڑھا جائے گا۔ وہ کون سا مقام ہے؟ یہ سنو، جب بھی ہم اپنے اللہ پاک کا نام لیتے ہیں تو اللہ جب ہم لکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں 2 لام ہوتے ہیں، اوپر تشدید پھر کھڑی حرکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا جو خاص نام ہے، اس میں جلالت اللہ جل شانہ کے نام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس لام کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں اللہ، تو اب آپ دیکھیں کہ اس پر حمزہ یعنی وہی الف جس پر زبر لگ گیا وہ حمزہ ہو گیا، تو حمزہ پر زبر ہے، اور اس میں جلالت یعنی اللہ کا جو لام ہے جس پہ تشدید اور کھڑی حرکت لگی ہوئی ہے، اب جب ہم اسے پڑھیں گے تو موٹا پڑھیں گے، اللہ اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے اگر پیش ہوگا اسلام سے پہلے پھر بھی اسلام کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ عز و جل کا جو لام ہے اس سے پہلے قالو جو ہے اس کے لام پر پیش لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اب چونکہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے والے حرف پر پیش تھا، اس لیے اس لام کو بھی ہم پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ الف کا سمجھ آ گیا کب موٹا اور کب باریک پڑھنا ہے، لام سمجھ میں آ گیا کب موٹا اور کب باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اچھا، اس کے علاوہ لام جہاں بھی پڑھیں گے باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چاہے اس پر زبر ہو پیش ہو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کا جو اسم جلالت اللہ، اس لام سے پہلے اگر زبر پیش ہوگا تو اس کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ باریک کب پڑھیں گے؟ ہر جگہ باریک پڑھیں گے۔ باریک کی مثال میں لے لیں، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہم نے بسم اللہ پڑھا ہے تو اللہ کے لام سے پہلے جو میم ہے بسمی جس جو لکھا ہوا ہے، اس میں میم کے نیچے زیر ہے، آگے اللہ کا نام ہے، لہذا زیر ہونے کی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ بسم اللہ، باریک ہو گیا اللہ کا نام، ٹھیک ہے؟ امید ہے کہ آپ کو یہ 3 حروف سمجھ آ گئے ہوں گے، 2 حروف الف لام کب موٹے اور کب باریک پڑھے جاتے ہیں۔ سمپلی اور را کو موٹا جب ہم پڑھیں گے اس کے اوپر زبر پیش ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو اور یہ ساکن، ٹھیک ہے؟ اور را کو موٹا کب پڑھیں گے؟ جب اس کے اوپر زبر پیش ہو یا یہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو، اسے ہم موٹا پڑھیں گے۔ اور باریک کب پڑھیں گے؟ کہ را کے نیچے زیر ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر بھی زیر ہو، حرف کے نیچے بھی زیر ہو تو بھی را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ ایک مختصر سی ڈیفینیشن ہے یاد کرنے کے لیے۔ را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، را کو باریک پڑھیں گے، اور را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زبر پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے، اور را پر زبر پیش ہو، 2 زبر ہو 2 پیش ہو، کھڑی حرکات ہوں الٹا پیش ہو، را کو پر پڑھیں گے، اور را کے نیچے اگر کھڑی حرکت ہے 2 زیر ہیں زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، اور اگر یہ ساکن اس سے پہلے بھی حرف کے نیچے زیر ہے تو بھی اسے ہم باریک
پڑھیں گے۔ مزید 2 صورتیں اور بھی ہیں، وہ آپ مدنی قاعدے یا رحمانی قاعدے سے دیکھیں گے۔ اچھا دوستو، اب ہم چلتے ہیں زبر زیر پیش کو کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ تجوید کی لینگویج میں زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ اور اگر ایک کی بات کریں تو وہ حرکت کہلاتی ہے۔ زبر زیر اور پیش جن حروف پر ہوں ان حروف کو کہتے ہیں متحرک حروف۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، جن حروف پر یہ حرکات لگی ہوں انہیں متحرک کہتے ہیں۔ اوکے ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں۔ زبر زیر اور پیش کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ معروف سے مراد عربی لب و لہجے میں پڑھیں۔ ایک ہم پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں اردو، اور ایک ہم پڑھ رہے ہیں عربی۔ تو اردو میں زبر زیر پیش کے تلفظ کچھ اور ہم بولتے ہیں، عربی میں انہی زبر زیر پیش کے تلفظ تھوڑے سے ادائیگی میں مختلف ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم زیر کو اگر دیکھیں تو عموماً اردو میں جب ہم زیر کہیں پڑھتے ہیں تو وہ اس کی آواز ایسی نکلتی ہے، اردو میں رے زیر رے، تو یہاں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے، را زیر ری، رے نہیں پڑھیں گے، اسے ری پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پیش کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہونٹوں کو بالکل گول کر کے ہم ادا کریں گے، بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے، معروف انداز سے پڑھیں گے عربی لہجے میں، آ ای او، آ ای او۔ اب اس میں جھٹکا بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے آ ای او یہ جھٹکا ہے، اور کھینچیں گے بھی نہیں، مثلا آ ای او یہ کھینچ گیا، تو کھینچنا نہیں۔ جن حروف پر صرف زبر زیر پیش لگے ہوتے ہیں سمپلی انہیں آرام سے پڑھا جاتا ہے، آ ای او، نہ آ ای او ایسے نہیں کرنا، نہ آ ای او یہ جھٹکا ہو گیا۔ ان دونوں کی جو درمیانی مقدار ہے اس طرح سے ہم نے حرکات کو پڑھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، امید ہے آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے حرکات کے پڑھنے کا طریقہ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ نہیں سمجھ میں آیا ہو تو دوبارہ سے اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور مدنی قاعدہ یا رحمانی قاعدہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اگر قاعدہ حاصل کرنے میں کوئی پریشانی ہو تو آپ اپلیکیشن سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پلے اسٹور سے اپلیکیشن موجود ہے مدنی قاعدے کی، وہ آپ چاہیں تو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، جب چاہے اپنا سبق نکالا اور اس کو پڑھ لیا۔ آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں گے بھی، خود بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس میں اس طرح کا بھی ہے کہ جس حرف پر آپ ٹچ کریں گے اس حرف سے وہی آواز نکلے گی جو کلمہ لکھا ہوا ہے۔ بہت زبردست اپلیکیشن دعوت اسلامی کی طرف سے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ اپلیکیشن ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجیے۔ Allah